یہ احتر کی 51ویں کتاب ہے اور ایک شعری مجموعہ ہے نظم صادق کے نام سے. اس کی بدست ڈاکٹر مجید بیدار صاحب اس کتاب کے رسم اجرا انجام دی جائے گی. میرے درمیان ایک اور ہماری مرحوم ضیاءفن سامی صاحب بادل جو اوارڈ کے رہے کی فیملی آ چکی ہے. میں ان کا دلی سے مسئلہ کرتا ہوں ضیاءفن سامی صاحب کی فیملی کا بھی اور ڈاکٹر بی کے سرس کے بھی میں ان کا ایک بار پھر استقبال کرتا ہوں. آنکھوں میں پھر رہی دونوں کی صورت بیگم صاحب کی ضیاءفن سامی کو کرنے جانے نصیب کرے. آئیے اب میں فضال بیان کے لیے اس سے پہلے کہ صدر علی بخار کو میں رحمت ہوں. میں یاد کرتا ہوں کہ میری 51ویں کتاب ہے. اس میں وزن ہم لکھو بکو ریکارڈ میں میرا نام ترجمہ اسی جگہ پر بیک ہوا. 34 کتابیں کی گئی اس کے درمیان کی گئی ہے بیک ہوا 34 کتابیں اور وہ 34 کتابیں 34 اکابرین کے ہاتھوں سے رسم اجرا انجام دی گئی. 34 لوگوں نے جس میں مفتی ذاکر چندوری بھی تھے اور دیگر حضرات بھی تھے اور جامعہ جامعہ کے شیخ الجامعہ بھی تھے اور اس وقت جو شیخ جامعہ جامعہ کے وہ بھی تھے. ان کے ہاتھوں سے ڈبل فرانس گائیڈنس 90 انگلش کی کتاب اور حدیث کا ڈسکورس اپنا یہ انگریزی کی 2 کتابیں میرے رسم اجرا انجام دی. اس کتاب کے بارے میں یہ میری کتاب میرے ہاتھ لگی ہے. میں کسی کو دیکھ نہیں سکا. البتہ اس کا PDF میں ڈاکٹر مجید بیدار صاحب کے پاس روانہ کیا تھا کہ وہ اس کے زیارت کرنے کے لیے زحمت روانہ کر. میں بڑے احترام سے ڈاکٹر مجید بیدار صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ مدد میں ساتھ کے اپنا خیال رکھا جائے. نصر نگاروں کا کیا کام صدارت دی جائے تو منظوم ہے. اللہ تعالیٰ خیال ہی شاعری ہے اور شاعری کا مطلب صرف وزن بحر خافیہ ردیف نہیں ہے بلکہ اس میں فکر کی گہرائی ہونی چاہیے. حاضرین کرام اگر دیکھا جائے تو طویل عمر گزاری مرزا غالب نے ان کا دیوان دیکھیں گے آپ 160 صفحات کا ہے مگر اس دیوان پر اب تک 1800 کتابیں لکھی جا چکی ہیں. آخر کیا بات ہو؟ وجہ یہ ہے کہ آج کا دور ہر ایک کو فرصت نہیں ہے. آج کا دور ہے سامنے فکر کو شعر و ادب کے ذریعے پیش کرنا. لازمی ہے کہ یہ فکر آئے گی کیسے. اس کے لیے جو چیزیں بتائی گئی ہیں ایک کیفیت کہتے ہیں شاعری میں اس کو آمد کہتے ہیں ایک کیفیت جس کو آورد کہتے ہیں. یہ دونوں الفاظ کو مولانا حالی نے استعمال کیا ہے سب سے پہلے اردو تنظیم کی کتاب میں. تو آمد روانی کے ساتھ کوئی شعر آپ کی زبان پر جاری ہو جائے تو وہ آمد ہے. آپ سوچ سوچ کر غور کر کے الفاظ میں کسی خیال کو سمجھ رہے ہیں تو وہ آورد ہے. آمد بہت اچھی چیز، آورد بہت بری چیز نہیں ہے. علامہ اقبال کے کلام میں بھی آمد بھی ہے آورد بھی ہے. اور حامد شبلی اور غالب کے پاس بھی یہ چیز ہے.
اور ان کو برا نہیں کہا جاتا، لیکن جو اچھا شاعر ہوتا ہے اس کے شعر میں یہ کیفیت ہوتی ہے کہ اس کے الفاظ جیسے ہی وہ شعر سناتا ہے دل میں اتر جاتے ہیں۔ شاعر کے اتر جائے کرے دل میں میری بات جو کہا گیا ہے، شاعر کی وہ کیفیت کب پیدا ہوتی ہے؟ آج کل کا دور تو پورا مادیت کا ہے، صارفیت ہے، خریداری ہے، فروختگی ہے اور دنیاوی فائدہ ہے۔ تو اس پس منظر میں انسان اگر کوئی چیز لکھے اس کی عظمت باقی نہیں رہتی۔ ایک دور تک تصوف کا دور چلا، اردو شاعری میں تصوفانہ شاعری کی گئی اور تصوف کے خیالات کو پیش کیا گیا۔ آج کا دور صارفیت کا دور ہے۔ تو لازمی ہے کہ شاعر کا کمال یہی ہے کہ وہ اپنی شعری حیثیت کے ساتھ آج کے تقاضوں کی تکمیل کیسے کرتا ہے۔ جب تک شاعر اپنے ماحول، معاشرے اور سماج کو نہیں سمجھے گا اس کی شاعری قابل نہیں ہوگی۔ علامہ اقبال کا انتخاب 1938 میں ہوا، مرزا غالب کا انتخاب 1769 میں ہوا۔ آج بھی ان کی شاعری کیوں تابندہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے لیے نئی راہیں بنائی۔ لازمی ہے 400 سال پہلے ان کی شاعری، قلی قطب شاہ کی شاعری ہو، یہ بھی ہم کو کیوں متاثر کرتی ہے کہ اس میں ایک کیفیت ہے، ایک فضا بندی ہے اور ایک خیال کا اونچا معیار۔ یہی چیزیں شاعری کو ہمیشہ رہنے کی صلاحیت بخشتی ہے۔ بات یہ ہے کہ اگر کسی شہر میں دواخانوں کی کثرت ہو جائے تو کیا ہم یہ سمجھیں گے شہر کے لوگ صحت مند ہیں؟ قطعی نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح شاعروں کی کثرت، ادیبوں کی کثرت، تخلیق کرنے والوں کی کثرت ہو جائے تو زبان اور ادب کی ترقی نہیں ہوتی، بلکہ زبان و ادب کی ترقی اسی وقت کہلاتی ہے جبکہ شاعر میں وہ ذہنی آہنگ ہو اور اپنے خیال، اپنی فکر کو پیش کرنے کی صلاحیت ہو۔ ابھی آپ نے سنا کہ باتیں آپ کی آ چکی ہیں، میری نظر سے گزری ہیں۔ کوئی بھی چیز آج کے دور میں کثرت استعمال سے خراب ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے عجیب کرشمہ ہے کہ آپ سائیکل استعمال کیجئے، سر استعمال کیجئے، چند سالوں کے بعد وہ ناکارہ ہو جائے گا۔ مگر اللہ نے انسان کو دماغ کی ایسی صلاحیت دی ہے وہ جس قدر استعمال کرتا ہے اتنا بتاتا ہوتا۔ تو شاعری جو ہے در حقیقت دماغ کی کیفیت ہے جو لفظوں کے ذریعے بیان کی جاتی ہے۔ ہر شاعر، کوئی شاعر چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا، وہ اپنی فکر کو، اپنی سوچ کو پیش کرنے کی ایک صلاحیت بتاتا ہے۔ حالات، ماحول، زمانہ اور زمانے کے لوگ اس کو قبول کرتے ہیں یا رد کر دیتے ہیں۔ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں یہ شعر لکھا ہوں، یہ سب سے بہترین شعر ہے۔ بلکہ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ شاعر کے مرنے کے بعد اس کے کلام کی اہمیت ہے۔ وجہ کیا ہے کہ اس میں جو کیفیاتی فضا ہے، اس نے جو حقیقتوں کو پیش کیا ہے وہ مستقبل کی نمائندگی کرتے ہیں۔ انگریزی میں اس کو فیوچرولوجی کہتے ہیں۔ تو شاعر کا کلام اپنے زمانے سے آگے کا ہوتا ہے۔ شہر کو بسانے والے اور جو تکنیکی شاعر ہیں، اس نے جو ہے مناجات لکھی تو اس میں شعر لکھا، میرا شہر لوگوں سے معمور کر کہ جیسے سمجھ میں ہوں بھی نہیں آ سکی، اللہ میرے شہر کو لوگوں سے اس طرح بھر دے جس طرح سمندر میں مچھلیاں ہوتی ہیں۔ میرے دوست کہتے ہیں ارے بھائی یہ دعا ہے کہ بد دعا ہے؟ کیونکہ شہر ایسا امٹ پڑا ہے، سڑکیں ناکافی ہو رہی ہیں، چلنے کا موقع نہیں ہے۔ تو اب دیکھیے اس زمانے میں کتنے لوگ تھے ہوں گے شہر میں، 40-50 ہزار کی بھی آبادی نہیں تھی ہوگی۔ تو شاعر آنے والے زمانے کی چاپ کو سمجھتا
یہی شاعری میں پیش کرنا کمال کی بات ہے۔ اقبال کی شاعری پڑھیے، غالب کی شاعری، تو اس میں یہی کیفیاتی فضا ہے، اور شعر میں شعریت نہ ہو تو وہ شعر باقی نہیں رہتا۔ ایک دور تھا جمالیاتی احساس کو شعریت سمجھا جاتا تھا، اس تو اس کی باتوں کو شعریت سمجھا جاتا۔ آج مسائل کو جو ہے پیش کرنے کا انداز جس تیزی سے آگے بڑھا ہے کہ غزل اب جو ہے مختلف رنگوں میں آ گئی۔ اب غزل جا کے مختلف نام ہو گئے اس کے، پہلے آزاد غزل رہی، اس کے بعد آگے بڑھی رومانی غزل، پھر اس کے بعد جب آگے بڑھی تو آج جو ہے کالی غزل، نیلی غزل، پیلی غزل، سوٹھا غزل، غزل کے کئی شیڈ آپ کو دکھ رہے ہیں۔ اب کالی غزل کیا ہوتی ہے؟ کالی بھی ہوتی کیا غزل؟ حالات زمانے کے انسان کو جو بے بس کر رہے ہیں اس کو بنیاد بنا کر غزل میں لکھا جائے تو وہ کالی غزل۔ ایسے بہت سے موضوعات غزل کی شاعری کے ذریعے جاری ہیں، کیونکہ فرید الدین صادق صاحب نظم کے بھی شاعر ہے، غزل کے بھی شاعر ہے، اور ان کی شاعری میں غزل کا انداز اور ہزاروں الفاظ پر مشتمل انہوں نے غزل لکھی ہے، طویل جس کا بھی ذکر ہوا۔ تو میں جو بتا رہا تھا، زمانے کے تقاضوں کے لحاظ سے غزل کے موضوعات بھی بدلتے جا رہے ہیں۔ کبھی حسن کی باتیں ہوتی تھی اور کبھی حالات اور ماحول کی باتیں ہوئی، اور آج جو معاشرہ جوجھ رہا ہے، جن تکالیف سے گزر رہا ہے، جن مسائل میں الجھا ہوا ہے، اس بات کو پیش کرنا غزل کی خوبی ہے۔ پہلے یہ سمجھتے تھے غزل ختم ہو جائے گی، حالات بدل گئے ہیں، سیاسی حالات بدل گئے ہیں، مگر 600 سال سے غزل ابھی تر و تازہ ہے۔ آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ دنیا میں بے شمار زبانیں ہیں، عربی بھی بہت بڑی زبان ہے، سنسکرت بھی بڑی زبان ہے، فارسی بھی بڑی زبان ہے، انگریزی بھی بڑی زبان ہے، فرانسیسی اور جرمنی بھی بہت بڑی زبانیں ہیں۔ کیا دنیا کے کسی خطے میں عربی کا، فارسی کا، سنسکرت کا، جرمنی کا، فرانسیسی کا کوئی مشاعرہ ہوتا ہے؟ اردو کا مشاعرہ لندن میں بھی ہوتا ہے۔ لندن میں اردو جاننے والے کم ہیں، مگر اردو کی خوبی یہی ہے کہ اس میں متاثر کرنے کی صلاحیت، اس کے الفاظ میں وہ جاذبیت ہے کہ وہ دل کو مسحور کر لیتی ہے۔ یہ اردو کی خوبی ہے۔ اسی لیے اردو کو زندہ رکھنا، اردو کی تعلیم کو عام کرنا، اور اردو کی تہذیب کو، جس کو ملی جلی تہذیب کہتے ہیں، لازمی ہے۔ میں جس لباس میں ہوں، یہ لباس جو ہے شیروانی، حیدرآباد کی تو شیروانی اور بریانی دونوں مشہور ہیں، تو یہ شیروانی جو ہے جودھ پوری کوٹ کا بڑا ہوا حصہ ہے۔ یعنی ہم نے کوئی نئی چیز نہیں کی، جو غیر مسلم جودھ پوری کوٹ پہنتے تھے اس کو شیروانی بنا کے، تو یہ مشترکہ تہذیب کی خصوصیات بھی ہماری اردو شاعری میں ہے۔ تو میں ادب صادق کے سربراہ کو ان کی نئی کتاب کی رسم اجرا پر مبارکباد دیتا ہوں، اور دوسری اہم چیز جو میں خاص طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ ہم شاعری کے توسط سے صرف حسن و عشق کی باتیں نہیں، صرف تصوف کی باتیں نہیں، فلسفے کی باتیں نہیں، آج کے ماحول، ہمارے معاشرے کی باتیں کرنا چاہیے۔ سکندر علی بٹ نے بڑا اہم شعر کہا تھا، شاعری وہ ہے کہ دریاؤں کے نام، شاعری وہ ہے کہ دریاؤں کے نام کو ساروں کی صدا ہو جیسے۔ یہ بلند آہنگ اونچا لہجہ جو ہے شاعری میں، وہ شاعر پتا ہوتا ہے جو اس پر محنت اور مشقت کر کے نئے قافیے، نئے ردیف اور نئے معاملات کو پیش کرتا ہے۔ پر آپ تمام حضرات کی موجودگی میں ادب صادق کے سربراہ اور 30-31 ڈگریوں کے حامل، ڈاکٹریٹ کا اعزاز حاصل کرنے والے، اور آپ کی کتابوں پر جن کا فاؤنڈیشن کی طرف سے بھی استقبال
इस्तेमाल किया गया। ये हैदराबाद की तहजीब की अलामत है। वो हर साल अपना जो है जश्न मनाते हैं और शायरों और अदीबों को बुलाकर ये साबित करना चाहते हैं कि मैं उर्दू की खिदमत के लिए मुख्तस हूँ। हर महीना इनके पास महफिल भी होती है। ये उर्दू की खिदमत है। आज किसके पास वक्त है खिदमत करने के लिए? दौर तो ऐसा आ गया है कि माँ बाप की खिदमत का भी मौका नहीं है। तो ये वर्षों से उर्दू की खिदमत कर रहे हैं, इसलिए उनकी इस खिदमत का हम इस्तकबाल करते हुए जमा होते हैं। इन चंद कलिमात के साथ हम लोग तो पेशावर हैं, शुरू हो जाए तो 50 मिनट तक बोलते हैं, प्रोफेसर की आदत होती है। मैं ज़्यादा वक्त ले गया, उसके लिए माजरत का हूँ, मगर दिल की गहराई से मुबारकबाद और आप लोगों की तशरीफ व आवाज़ का बेहद शुक्रिया कि वो अदब साजिद के इजलास को अपनी उर्दू तहजीब का इजलास समझ कर आते हैं, इसलिए आपका भी बेहद शुक्रिया। खुदा अभी अभी सदर शोबे उर्दू उस्मानिया यूनिवर्सिटी प्रोफेसर मजीद हैदर साहब अदब सादक के फरीद सादक के बारे में कुछ फरमा रहे थे। इस तालिब इल्म को उन्होंने जो ज़रा हमारे से पाया मैं उनका मशकूर हूँ। मैं सना अंसारी और सोहेल अज़ीम का भी इस्तक़बाल